قد یعلم اللہ المعوقین، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ تعویق کہتے ہیں ٹانگ اڑانے کو، ٹانگ اڑا کر گرا دینا۔ جنہوں نے مسلمانوں کی راہ میں روڑے اٹکائے، ان کی ٹانگیں کھینچی اور انہیں میدان جہاد سے بھگانے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر نکلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دیکھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس برائی کا اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس پر پکڑے گا کہ تم نے مسلمانوں سے کہا ہلم الینا، کہ تم بھی لوٹ کر ہماری طرف آ جاؤ، اور خود بھی تم لڑائی کے میدان میں نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اس کا وبال اور عذاب تمہیں ضرور ہوگا۔ ایک آدمی جہاد نہیں کر سکتا، نہ کرے، چھوٹے درجے کی برائی ہے، خاموش ہو جائے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے آپ کو جو کچھ کہہ کر مطمئن کرنا ہے کر لے، نہ جان و مال سے جہاد نہیں کر سکتا، کوئی اس کو زبردستی گھر سے پکڑ کر نکال نہیں رہا، چھین نہیں رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دے دی برے انجام کی جو جہاد نہ کرنے سے برا ایک عمل کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں۔ وہ غامدی صاحب کی طرح جہاد کی غلط تعویلات کر کے روکیں، یا اپنا پریشر، دباؤ، اپنا رشتہ، کوئی بھی چیز استعمال کر کے کسی کو کسی بھی طرح کا دباؤ استعمال کر کے کسی مسلمان کو جہاد سے روکیں، کوئی شرارت اور جو ہے مجاہدین کے بارے میں کوئی غلط بات ان میں پھیلا کر، کوئی الزام لگا کر کسی کو جہاد سے، کسی بھی طرح کوئی دوسرے کو جہاد سے روکنا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس گناہ پر بڑی سخت پکڑ ہوئی۔ اور اللہ نے ایسے سب لوگوں کو دیکھ لیا جو یہ کام کرتے کہ جہاد نہ کرنے سے بڑھ کر یہ گناہ کرتے کہ دوسروں کو جہاد کے میدان سے ہٹانے کی اور بھگانے کی کوشش کرتے۔ قد یعلم اللہ، اللہ نے ان کو دیکھ لیا، المعوقین، جو مسلمانوں کی ٹانگیں کھینچنے والے اور مسلمانوں کی راہ میں ڈوڑے اٹکانے والے، اور ان کو میدان جہاد سے اپنی طرف بلانے والے کہ جہاد چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ۔ اور منافقین کی آگے صفت بیان فرمائی، اشحۃ علیکم، مال کے لالچی ہیں، دیکھتے رہتے ہیں جہاد کے نتیجے کو، اگر مسلمانوں کو فتح ہو تو آ کر زبانیں چلا کر کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ تھیں اور ہماری مدد تمہارے ساتھ تھی، ان سے اپنا حصہ طلب کرتے ہیں، اور اگر کفار کا تسلط ہو جائے تو ان سے اپنا حصہ طلب کرتے ہیں، جیسے سورۃ المنافقین نے بتایا، اس میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ دل سے مومن نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ان کی اس عمل کی وجہ سے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ ان کی ایک عجیب کیفیت کا بیان اللہ رب العزت نے فرمایا۔ مسلمان جب غزوہ احزاب سے فاتح ہو کر خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے مدینہ میں آ گئے، مدینہ کے لوگوں نے باہر نکل کر بہت والہانہ استقبال کیا لشکر کا، اور پورے مدینہ میں بڑی خوشی منائی جا رہی تھی۔ یہ منافقین ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اتنا بڑا لشکر ایسے شکست کھا کر نہیں بھاگ سکتا، کفار نے ضرور ان مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور وہ ان کے سامنے یہ ظاہر کر کے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے کہ ہم جا رہے ہیں، تاکہ مسلمان خندق والا علاقہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف لوٹیں۔ اب وہ پیچھے آ کر خندق پار کریں گے اور آ کر حملہ کریں گے ضرور، تو یہ اپنے گھروں میں دبک گئے، دروازے بند کر لیے اور باہر نہیں نکل رہے تھے۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی منا لی، آ کر نوافل پڑھ لیے، پھر اسی دن جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، اور وہاں پر جو ہے وہ لڑائی کر لی، فتح کر لی سارے۔ یہ منافقین ابھی اسی ڈر میں اپنے گھروں میں بند بیٹھے رہے کہ اتنا بڑا لشکر آخر کیسے شکست کھا کے بھاگ گیا، نہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، نہ انہیں مارا، کس طرح وہ چلے گئے، اور مسلمان خوشی منا رہے، ضرور دھوکہ ہوا ہے اور وہ پھر آ کر حملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، کبھی لڑا کر مسلمانوں کو فتح دیں، کبھی بغیر لڑائے اللہ تعالیٰ کفار کو آپس میں لڑا کر ان کے اندر پھوٹ ڈلوا کر انہیں میدان جنگ سے بھگا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فتح دینے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے فتح دیں گے۔ ان کو یہ بات چونکہ سمجھ میں نہیں آ سکتی تو ظاہری اسباب کی نظر میں ہر چیز کو تولتے ہیں، تو ان نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا لشکر ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے واپس چلا جائے، تو وہ ضرور آ کر حملہ کریں گے۔ تو یہ فرمایا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ احزاب واپس نہیں گئے، اور وہ واپس آئیں گے، وہ انہوں نے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ میں کہ اگر یہ واپس آ بھی گئے بالفرض، ان کے خیال کے مطابق وہ لشکر لوٹ آئے اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا، تو بھی یہ لڑیں گے تو نہیں مسلمانوں کی طرف سے، بلکہ یہ چاہیں گے کہ مدینہ سے بھاگ کر ارد گرد کے قریبی علاقوں میں چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر بس مسلمانوں کی خبریں سن لیا کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا بنا، اور اگر لڑائی میں مجبور ہو گئے تو صرف اپنے دفاع کے لیے اگر لڑ لیں بمشکل بات ہے، اسلام کی خاطر اور مسلمانوں کی خاطر پھر بھی ان سے لڑنا نہ ہو سکے گا۔